آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ مسلم لیگ نون 8 اور پیپلز پارٹی 4 سیٹوں پر کامیاب، 13 میں سے 12 حلقوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج مکمل۔ دوسرے مرحلے کی انتخابی مہم میں تیزی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مظفر آباد میں ڈیرے ڈال دیے۔ راولہ کوٹ میں زہیب خالد نامی مشتبہ شخص گرفتار، امریکی ساختہ M4 رائفل برآمد، ملزم کے انکشافات اور ویڈیو شواہد کالعدم ایکشن کمیٹی کے غیر مسلح ہونے کے دعووں سے متصادم ہیں، حکام کا دعویٰ۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ریزروز بڑھانے کے احکامات، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، کہا کہ جدید ریفائنریز درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ رواں مانسون میں غیر معمولی بارشوں کا امکان، وفاقی وزراء کے MDMA کے دورے پر حکام کی بریفنگ۔ عطا تارڑ نے کہا کہ چند روز کئی شہروں میں جو بارش ہوئی پہلے 6 ماہ میں نہیں ہوئی تھی۔ اور ملک میں 29 جولائی سے 5 اگست تک بارشوں کی پیشگوئی، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور دیگر نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی بارش متوقع۔ وفاقی وزراء کا MDMA کا دورہ، حکام کی مانسون اقدامات پر وفاقی وزراء کو بریفنگ۔ MDMA حکام کا کہنا ہے کہ رواں مانسون میں غیر معمولی بارشیں متوقع ہیں، شمالی اور مشرقی پاکستان مانسون سے زیادہ متاثر ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی سے فلیش فلڈ، لینڈ سلائڈنگ اور اربن فلڈنگ کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی تشکیل دی گئی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعی سطح پر مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے سب سے زیادہ منفی اثرات زرعی شعبے پر مرتب ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے موسمیاتی تبدیلی کو عالمی مسئلہ قرار دیا، بولے موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثرہ ممالک ہو رہے ہیں جو اس کے ذمہ دار بھی نہیں۔ ہم موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اپنا مقدمہ عالمی سطح پر لے کر گئے، ہم اپنا حق لے کر رہیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے امریکی کانگریس ارکان کی ملاقات، دفاعی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی معاشی صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔ سید عاصم منیر نے کہا پائیدار علاقائی استحکام کا انحصار اقتصادی ترقی، تجارت کے فروغ، علاقائی روابط پر ہے۔ پاکستان کاروبار دوست ماحول کی فراہمی، سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ امریکی وفد نے علاقائی استحکام، اقتصادی مضبوطی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اگر ایران کے ساتھ جاری مذاکرات ناکام ہوئے تو امریکہ دوبارہ سخت فوجی کارروائی کرے گا، امریکی صدر کی پھر دھمکی۔ ایکزیوس کو انٹرویو میں دعویٰ کیا ثالث ممالک کی درخواست پر حملے روکے گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، مذاکرات کے لیے زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا، یا تو یہ عمل تیزی سے آگے بڑھے گا یا پھر بالکل نہیں۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہمارے پاس کافی وقت ہے، ابھی ہم ایران سے بات چیت کر رہے ہیں، بہت امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ امریکی شرائط مسترد، مذاکرات ادھورے چھوڑ کر وفد واپس لوٹ گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں ایران نے قومی مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔ اسلام آباد مذاکرات میں امریکی منصوبہ تہران نے مسترد کر دیا۔ آبِ ہرمز پر ایران اپنے موقع پر بدستور قائم ہے۔ ایران ناقابل قبول تجاویز ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ کویت کے وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے باضابطہ مذاکرات کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کویتی وزیر خارجہ کی پاکستان کی قیادت سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ جنرل سید عامر رضا نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ سنبھال لیا۔ جنرل سید عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کیے جانے پر گارڈ آف آنر پیش، انہوں نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ GHQ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جنرل سید عامر رضا کی ملاقات، فیلڈ مارشل نے کمان سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دوحہ میں قطری ہم منصب خلیفہ بن حمد سے ملاقات، سیکیورٹی سے متعلق شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔
खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक बाहमी ताउन और शराकत दारी को मजबूत बनाया जाएगा। मुलाकात में फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साबिक अमीर कतर शेख हम बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.37 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹386.83 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल ₹1 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹334.18 हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। ब्रेंट क्रूड 11.3% कमी के बाद $85.87 फी बैरल पर बंद हुआ। अमरीकी खाम तेल WTI तकरीबन 7% सस्ता होकर $82.61 फी बैरल पर आ गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। शहीद एहलकार की फ़र्ज शनासी और जुर्रत को खिराज अक़ीदत। शहीद एहलकार के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। खैरपुर में अफसोसनाक वाकया। एक ही खानदान के 4 बच्चे नहर में नहाते हुए डूबकर जा भाग। रेस्क्यू रजाकारों ने बच्चों की लाशें नहर से निकाल ली। जा भाग बच्चों की उम्रें 8 से 12 साल के दरमियान है। वज़ीर आला सिंध का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतालिका हुकाम को मुतासरा खानदानों से हर मुमकिन ताउन की हिदायत। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दरिया किनारे वाक़े नशेब इलाके ज़ेरियाब। खड़ी फसलें और मवेशियों का चारा पानी में डूब गया। इलाका मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। नाला डेक के बिपड़ने से सूरत हाल इंतहाई संगीन। कोट पिंडीदास से गुजरने वाला नाला डेक तबाही मचाता हुआ मिसन कॉलर गांव के करीब रेलवे ट्रेन का पुल बहा कर ले गया। तहसील अहमदपुर सयाल के दरियाई इलाकों में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सुपरबंद सैलाबी पानी में बह गया। मुसव्वर करके कई नशेबी इलाके भी डूब गए। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी और रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2030 तक हेपेटाइटिस C के खात्मे के अज़्म का इरादा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हेपेटाइटिस एक काबिल इलाज और काबिल रोकथाम बीमारी है, ताहम बरवक्त तशख़ीस और इलाज इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि मयारी स्क्रीनिंग, तशख़ीस और इलाज तक हर शहरी की मसावी रसाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। और ट्रोबा टेस्ट का तीसरा रोज दूसरी इनिंग्स में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेटों के नुकसान पर 126 रन बना लिए। मोहम्मद अब्बास ने 3, खुर्रम शहजाद ने 2 और आमिर जमाल ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। वेस्ट इंडीज की मजमूई बरतरी 155 रन हो गई। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 282 रन बनाकर आउट हो गई थी। शान मसूद ने शानदार 109 रन की इनिंग्स खेली। इमाम उल हक 63 रन के साथ नुमाया रहे। कप्तान बाबर आजम 30 रन बनाकर आउट हुए।